بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی نادرہ پرویز کا مقبرہ۔ بہت کم لاہوریوں کو اس کا پتہ ہے۔ تحریر واصف ناگی، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، عکاسی عرفان نجمی۔ گزشتہ دنوں ہم لاہور کے مختلف تاریخی عمارات اور علاقوں کو دیکھتے ہوئے شہزادی نادرہ پرویز کے مقبرے پر گئے۔ ویسے تو ہم نے یہ مقبرہ آج سے 40 برس قبل بھی دیکھا تھا۔ تب یہاں سے میاں میر اسٹیشن کو جانے والی ریلوے لائن صاف نظر آتی تھی۔ ایک ریلوے لائن لاہور اسٹیشن سے میاں میر اسٹیشن چھاؤنی موجودہ نام کینٹ اسٹیشن کو جاتی ہے، اور ایک ریلوے لائن خشک بندرگاہ یعنی لاہور ڈائی پورٹ سے آرمی یونٹ اور چھاؤنی میں آتی ہے، جبکہ دو ریلوے لائن آپ کو ایئرپورٹ کو جاتے ہوئے ناگی روڈ کے قریب کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس کبھی قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی کے قریب بھی نظر آتی ہیں۔ شہزادی نادرہ پرویز کا مقبرہ حضرت میاں میر کے مزار مبارک کے قریب واقع ہے۔ اس کے بارے میں بہت کم لاہوریوں کو پتہ ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ سارا علاقہ میاں میر گاؤں بھی کہلاتا ہے۔ کبھی اس علاقے کو ہاشم پورہ اور دارا پور بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت میاں میر کے مزار مبارک کی باؤنڈری وال چھوٹی اینٹ کی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مزار اور اس کے ارد گرد کی دیواریں اس زمانے میں تعمیر کی گئی تھیں جب شہر لاہور میں چھوٹی اینٹ سے عمارات تیار ہوتی تھیں۔ یہ مقبرہ آج زب و حالی کا شکار ہے۔ نادرہ بیگم کے بارے میں لاہور کی تاریخ کی مختلف کتابوں میں کئی دلچسپ باتیں درج ہیں۔ نادرہ بیگم دارالشکوہ کی بہن تھیں، جو بچپن ہی میں حضرت میاں میر کے پاس رہا کرتی تھیں۔ 9 سال کی عمر میں حضرت کو نماز ظہر کے وقت وضو کرایا کرتی تھیں۔ جب 11 سال کی عمر کو پہنچی تو حضرت نے فرمایا، بیٹی اب تم جوان ہو، اب وضو نہ کرایا کرو۔ شہزادی کو اس خدمت سے معزول ہونے کا سخت قلق ہوا اور وہ اسی صدمے سے رات کو انتقال کر گئیں اور حضرت کے حکم سے یہیں دفن ہوئیں۔ دارالشکوہ نے اس کی یاد میں اس کی قبر پر عالی شان بارہ دری تعمیر کرائی، جبکہ بعض تاریخی حوالوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اواخر 1069 میں ملک جیون زمیندار دھاندر نے دارالشکوہ کو اپنا مہمان بنا کر دھوکے سے اسے گرفتار کرا دیا تو دارالشکوہ کی بیگم نادرہ بیگم، جو اپنے اور اپنے خاوند کی مشکلات کی وجہ سے بیمار تھیں اور اسہال کی بیماری کی وجہ سے وہیں انتقال کر گئیں، اس کی وصیت کے مطابق دارالشکوہ نے اس کی لاش لاہور بھیجی، جو حضرت میاں میر کے احاطہ میں دفن کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اصل قبر تہہ خانہ میں ہے اور اس کا راستہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اس تہہ خانے میں جانے کی کوشش کی اور وہاں پر موجود شخص سے میں نے بات کی۔ شاہجہاں کی 14 اولادوں میں 6 شہزادیاں تھیں۔ حور النساء بیگم، حسن آرا بیگم تو بچپن ہی میں مر گئی تھیں۔ جہاں آرا بیگم، جس کا خطاب بادشاہ بیگم یا بیگم صاحب تھا، اور روشن آرا بیگم باپ کے بعد بھی زندہ رہیں، اور چھٹی شہزادی گوہر آرا بیگم تھیں، جس کی ولادت پر ذوالقعدہ 1040 میں شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل انتقال کر گئیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نادرہ بیگم کے نام سے شاہ جہاں کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس لیے وہ دارالشکوہ کی ہمشیرہ بھی نہ تھیں۔ پھر وہ کون تھیں؟ ہمارے ہاں بے شمار تاریخی حوالے مختلف اہم شخصیات کے حوالے سے خاموش ہیں۔ مثلاً زیب النساء کے بارے میں بھی آج تک مکمل معلومات دستیاب نہیں کہ ملتان روڈ پر کس کا مقبرہ ہے۔ اس طرح کئی اور تاریخی عمارات کے بارے میں ہماری تاریخ خاموش ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 12 دری جو کہ نادرہ بیگم کے نام سے مشہور ہے اور جس کے اندر ایک قبر بھی ہے، وہ ضرور نادرہ بیگم ہی کی ہیں، جو سلطان پرویز کی بیٹی، جہانگیر کی پوتی، شاہ جہاں کی بھتیجی اور دارالشکوہ کی بیوی تھیں۔ دارالشکوہ نے اپنے عروج کے زمانہ میں احاطہ میاں میر میں اکثر عمارات شروع کرا رکھی تھیں، جو اس کے زوال اور موت کی وجہ سے بند ہو گئیں، اور انہی دنوں میں نادرہ بیگم کی نعش بھی لاہور آ کر دفن ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں عالمگیر نے اس احاطہ کی نامکمل عمارت کو تکمیل تک پہنچایا۔ نادرہ بیگم
کہ بارہ دری اور اس کا ملحقہ تالاب اور پل بھی عالمگیر ہی کے حکم سے تیار ہوا۔ تالاب کے عین درمیان یہ بارہ دری ابھی بھی موجود ہے۔ تالاب کی اینٹیں چھاؤنی میاں میر کی تعمیر کے دوران اکھاڑ دی گئیں۔ تالاب کا اب کہیں بھی نام و نشان تک نہیں ہے۔ بارہ دری میں جس قدر سنگ مرمر تھا وہ عہد مہاراجہ رنجیت سنگھ میں اکھاڑ دیا گیا۔ تالاب کے شمالاً جنوباً دو نہایت بلند ڈیوڑیاں تھیں جس میں ہزار ہزار آدمی سما جاتا تھا۔ تالاب کے چاروں کونوں پر سنگ سرخ کے 8 پہلو میں 4 بنگلے تھے جس کے نشان 1824 تک موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ کبھی یہ باغ اور بارہ دری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب یہاں بارہ دری کے علاوہ خاک کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ 1904 میں لارڈ کرزن واسرائے نے تاریخی عمارات کے تحفظ کا قانون بنایا، جبکہ 1975 کے ایکٹ کے مطابق کسی بھی تاریخی عمارت کے کم از کم 200 فٹ کے قریب تک کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتیں۔ لاہور میں آج بھی بے شمار تاریخی باغات اور کئی تاریخی تباہ شدہ عمارات کے آثار موجود ہیں، جن میں سے کچھ آبادی کے درمیان آ گئے ہیں جہاں اب پہنچنا بھی ممکن نہیں رہا۔ محکمہ آثار قدیمہ اور جو بھی محکمے تاریخی عمارات کو محفوظ کرنے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کو چاہیے ان جگہوں تک پہنچنے کے لیے راستے بنائے تاکہ لوگ بآسانی وہاں تک جا سکیں۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وال سٹی اتھارٹی کے پاس تو بعض تاریخی مقامات کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہے، اور جو لوگ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی سہولت موجود ہے اور نہ تاریخ بتانے والا وہاں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔